اگر آپ اپنے دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، اگر آپ کا دشمن آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو آج سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ آج ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے ایک دن کے اندر آپ کا دشمن آپ کا غلام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ، کسی رشتہ دار کی پریشانیوں، کسی مصیبتوں کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں، یا آپ کا کوئی دشمن ہے جس نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، تو آج اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ اگر آپ کسی بھی دشمن کی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے، آپ اللہ کے سپرد اپنے فیصلے کر چکے ہیں، اللہ کی اس روحانی عمل کو پڑھیں۔ آپ کا دشمن جتنا بھی سخت دل ہے، نرم دل ہو جائے گا۔ سخت دل دشمن خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، آپ سے معافی مانگے گا اور آپ کی ہر بات بھی مانے گا۔ یہ خاص وظیفہ آپ کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنے کے لیے، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی سے اپنے حق پہ بہتر فیصلہ کروانے کے لیے، یعنی کہ اگر آپ کسی پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو اس آیت مبارکہ کو لازمی پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ جس کا نام لے کر پڑھا جاتا ہے، جس کی تصویر پر دم کر دیا جاتا ہے، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جاتا ہے، آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، آپ جو کہتے ہیں، جیسا کہتے ہیں ویسا کرتا ہے۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ دیکھیں، دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دشمن جو آپ کے سامنے آ کر آپ کو للکارتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، پریشانیاں پر اور مصیبتیں پیدا کرتا ہے۔ اور ایک دشمن وہ ہے جس کو نہ آپ جانتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن آپ کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ خطرناک دشمن وہ ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں۔ جس کو آپ جانتے ہیں آپ اس سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو آپ کے ساتھ کھاتا ہے، بیٹھتا ہے، پیتا ہے اور آپ کو آپ کی کامیابی کو دیکھ کر حسد کرتا ہے، آپ پر جادو جنات کا وار کرتا ہے، آپ کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، آپ سے منافقت رکھتا ہے۔ اور اس قسم کے دشمن میں سب سے زیادہ لوگ آپ کے قریبی دوست ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہم جس سوسائٹی سے بلونگ کرتے ہیں، آپ اور میں جانتے ہیں کہ جہاں جب غریب کا بچہ محنت کرتا ہے، کامیابی کی طرف جاتا ہے تو لوگوں کو گش پڑ جاتا ہے، لوگ حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ کیسے کامیاب ہو رہا ہے، لوگوں کا بس نہیں چلتا، پھر وہ جادو جنات سے وار کرواتے ہیں، آپ کے کاروبار کو بند کر دیتے ہیں، آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، آپ کی اولاد کو نافرمان بنا دیتے ہیں، آپ کی اولاد بگڑ جاتی ہے۔ اسی طرح لوگ بیٹی کے رشتوں میں بندشیں لگوا دیتے ہیں، جوان خوبصورت بیٹیوں کے رشتے تک نہیں ہوتے، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آج کے دور میں جس نے اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کر لی، جس نے نظر بد، حسد، جادو جنات سے اپنی حفاظت کر لی، وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں لوگ گولی سے نہیں مارتے، للکار کے نہیں مارتے، آج کے دور میں لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے سامنے مسکراتے ہیں، آپ کا سگا بن جاتے ہیں اور آپ کی ہی جڑیں کاٹ دیتے ہیں، آپ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، ان تمام دشمنوں سے بچنے کے لیے صرف ایک قرآنی آیت اور ایک دن کا وظیفہ کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن کے اندر آپ کا دشمن آپ کا غلام ہو جائے، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ جس کا نام لیں وہ آپ کی ہر بات مانے، تو اس وظیفے کو آپ نے اللہ والوں کے طریقے سے ہی پڑھنا ہے، جس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو مکمل دیکھنا پڑے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے تو غلطی کوتاہی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اگر آپ واقعی ایک دن کے اندر رب کعبہ سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے دشمن سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج اس ایک ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ کچھ کھلانا پلانا نہیں ہے،
بس آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اپنے دشمن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تماشا پوری دنیا دیکھے گی۔ اب توجہ کیجئے گا، آپ نے اس عمل کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ بتاؤں گا۔ آج میں اللہ والوں کے کامیابی کے وہ 3 راز بتاؤں گا جو آج تک نہ کبھی کسی نے بتائے ہیں اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ان رازوں پر عمل نہیں کرتے، جن میں سب سے پہلا راز یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو اعتکاف کی نیت سے کرنا ہے۔ یعنی کہ جب آپ اس وظیفے کو شروع کریں تو باوضو مصلی پر بیٹھنے سے پہلے اعتکاف کی نیت کریں۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ آپ نے وظیفہ پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب تک وظیفہ مکمل نہ ہو جائے، یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ پڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ وظیفہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، ساتھ باتیں چل رہی ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، ٹی وی ڈرامے چل رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھ لیا، فائدہ نہیں ہوا، دعائیں قبول نہیں ہوئیں، حاجتیں پوری نہیں ہوئیں۔ دیکھیں، کچھ وظیفہ پڑھنے کے آداب ہوتے ہیں، رب کو منانے کے آداب ہوتے ہیں۔ جب آپ ان آداب کے مطابق وظیفہ پڑھتے ہیں تو میرا رب آپ کی ہر بات کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے، کسی حاجت کے لیے، کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی دشمن ہے اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ ایک دن کے اندر آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ ساس بہو کے لیے کر سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، نافرمان بگڑی ہوئی ضدی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، جس کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں گے، اللہ اس کے دل سے آپ کے لیے تمام نفرت کو ختم فرما دے گا۔ یہ کامل وظیفہ ہے۔ ایک ایک نقطہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، انشاءاللہ بے شمار فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے اس بندے کا نام لے کر یا اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر یا ربانا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے پہلے رب کو راضی کرتے، رب کی توجہ پاتے۔ جب اللہ ان کے قریب ہو جاتا، اللہ کی توجہ مل جاتی، پھر وہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو پڑھتے اور اللہ غیبی خزانوں سے مدد فرماتا۔ اسی طرح آپ نے بھی سب سے پہلے یا ربانا یا ربانا یا ربانا کو پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یا ربانا کا لفظی معنی ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا ربانا یا ربانا یا ربانا کو پڑھتا ہے، صدا لگاتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اللہ کو پکار رہا ہے، یہ کون اللہ کو صدائیں لگا رہا ہے، یہ کون اللہ کی رحمت کو پکار رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے میں بیٹھا تجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی فریاد کو سنو، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی حاجت کو پورا کرو۔ یا ربانہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ غیبی فرشتوں کو بھیجتا ہے، اللہ خود اپنے بندے کی فریاد کو سنتا ہے۔ آپ نے یا ربانہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربانہ یا ربانہ یا ربانہ یا ربانہ کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کے قریب ہونے کے بعد، اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے،
وہ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں اب آپ کے مطلب کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے جس انسان کو اپنے قابو میں کرنا ہے، جس کو اپنا غلام بنانا ہے، جس سے اپنی دشمنی ختم کرنی ہے، نفرتیں ختم کرنی ہے، گھریلو ناچاکیاں ختم کرنی ہے، غلط فہمیاں دور کرنی ہے، اس کا نام لے کر آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی دشمن آپ کو بیجا تنگ کرتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کو بات بات پر پریشان کرتا ہے، صرف اس کا نام لے کر یہ آیت مبارکہ پڑھیں۔ آپ نے اس کا نام لے کر، اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو تصویر پر یہ عمل کریں، انشاءاللہ بے شمار فائدہ ہوگا۔ اس کا نام لے کر یا اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کو صرف جائز مقصد کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے پڑھیں گے تو اس کی غلطی کوتاہی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ وظیفہ جادو کی طرح سے رکھتا ہے، جادو سے زیادہ تیز عمل کرنے والا وظیفہ ہے۔ اس لیے آپ نے اس وظیفے کو ایک تو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، دوسرا جائز مقصد کے لیے پڑھنا ہے۔ ایک دن کے اندر نتیجہ ملتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، بعض اوقات آپ کا دشمن آپ کے سامنے آ کر للکارتا ہے، آپ دشمن کو جانتے ہیں، اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی دشمن ایسا ہے جو حسد کی نگاہوں سے، جادو جنات سے وار کرتا ہے جسے آپ نہیں جانتے، تو پھر آپ اللہ کے سپرد اپنی مشکلات کو کرتے ہوئے نیت کرے کہ اے میرے مالک، میرا کوئی بھی دشمن ہے جس کے دل میں میرے لیے کسی بھی طرح کی نفرت ہے، ختم فرما دے، اسے راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ خود آپ کے دشمن کو غیب سے ختم فرما دے گا۔ اس کے علاوہ اکثر اوقات شادی بیاہ تقریبات میں یا گھر میں کوئی بھی خوشی کا ماحول آتا ہے تو اکثر عادت ہوتی ہے، تائے چاچے مامے پھپھو خالہ کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اڑ جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، خوشیوں میں خلل پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے گھر میں بیٹھے معلوم ہو جائے کہ آپ کے تائے چاچے مامے پھپھو خالہ کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی انسان آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کر رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، اس کا نام لے کر اپنے گھر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھے۔ کچھ کھلانا پلانا نہیں، بس آپ نے اپنے گھر بیٹھ کر اس کا نام لے کر وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا فرمائے گا، ایسی چاہت پیدا فرمائے گا، ایسا بغض نکالے گا کہ وہ بندہ خود بخود چل کر آپ کی خوشیوں میں شریک ہو جائے گا، آپ کے راستے سے رکاوٹ بن کر ہٹ جائے گا، اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ بندہ تو ضد کر کے بیٹھا تھا، یہ بندہ تو ناراض ہو کر بیٹھا تھا، یہ خود چل کر کیسے آیا۔ اللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد لوگوں کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ لوگ خود تعاون کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ اکثر اوقات بہو ساس کی عزت نہیں کرتی، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، ساس بہو کے لیے پڑھے۔ اور اکثر اوقات ساس گھر کا ماحول خراب کر دیتی ہے، بہو کو تانے کستی ہے، طرح طرح کی ذلت اور رسوائی دیتی ہے، بہو ساس کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے۔ بگڑے ہوئے نافرمان شوہر کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتے بھی اس وظیفے کو، اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے جڑ گئے، ایسی طاقتور آیت مبارکہ ہے۔ یعنی کہ آپ جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے قدموں میں بٹھانا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، جس پر غلبہ پانا چاہتے ہیں، جس پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ انشاءاللہ نتائج دے کر آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آپ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون کو کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ کیسی قرآنی آیت مبارکہ ہے، اسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ آپ جیسے ہی اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ آپ کے دشمن کے دل سے نفرت مٹا دیتا ہے اور آپ کے قدموں میں لا کر کھڑا کرتا ہے۔ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون ایک بار ہو گیا، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون دو بار ہو گیا، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی تعداد ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی یا من مانی مت کیجیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔
اللہ والوں کی کامیابی کا ایک راز پہلے بتایا، اب اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز یہ ہے کہ جب وہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کرتے، اپنی آنکھوں کو بند کرتے اور دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھتے۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ موجود ہے، ایک پر بدی لکھنے والا فرشتہ موجود ہے۔ جب یہ دونوں فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون سے یاد کیا، اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ اس سے پوری دنیا پر حاکم بنا دو، یہ جس کا نام لے کر وظیفہ پڑھتا ہے اسے غلام بنا دو، یہ جس پر قابو پانا چاہتا ہے اس کے دل میں محبت پیدا فرما دو۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون پڑھتے ہوئے آپ جس کا نام لے لیتے ہیں وہ مچھلی کی طرح آپ کی محبت میں تڑپ اٹھتا ہے، وہ دنیا کے خلاف ہو جاتا ہے، دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے شادی کرتا ہے، اور دنیا کو حیران ہو جاتی ہے۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، ایک دن کے اندر دشمن کی بربادی کے لیے، ایک دن کے اندر کسی کو قابو میں کرنے کے لیے، ایک دن کے اندر کسی سے اپنے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کروانے کے لیے بے حد اسود عمل ہے۔ اگر آپ بھی کسی دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، اگر آپ بھی کسی طاقتور دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قانونی کارروائی نہیں کر سکتے، آپ کو خوف ہے کہ وہ طاقتور ہے، تو اپنے گھر بیٹھ کر اللہ کی مدد کو پکارو۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون پڑھو، اللہ کی مدد سے آپ بڑے سے بڑے دشمن پر غلبہ پا لیں گے۔ اب سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے دو نام مبارکہ وظیفہ ہے۔ اللہ والوں نے اس وظیفے کو کامل وظیفہ کہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے دشمن کی زبان بندی ہو جاتی ہے، دشمن قابو میں آ جاتا ہے، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، کوئی آپ کے خلاف نہیں جاتا۔ لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کے دشمن کے دل میں آپ کے لیے نفرت موجود ہے، آپ کے محبوب کے دل میں آپ کے لیے نفرت موجود ہے، وہ 2 4 5 دن کے بعد پھر آپ سے دشمن بن جائے گا، آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، آپ کے خلاف سازش کرے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اگر آپ پکی اپنے دشمن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، آپ ہر طرح کے نظر بد، حسد، جادو، جنات کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں، تو توجہ کے ساتھ اللہ کے 2 نام لازمی پڑھیں، جسے پڑھنے سے آپ کے دشمن کے دل سے نفرت ختم ہو جائے گی، آپ کے دشمن کے دل سے ہر طرح کی رنجشیں ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ کے دشمن کا دل صاف ہو جائے گا، غلط فہمی دور ہو جائے گی، منافقت دور ہو جائے گی، ہر طرح کی سازشیں ختم ہو جائیں گی، تو وہ بندہ آپ کے ساتھ دیر پا چلے گا، وہ کبھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا، وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ لیکن نفرت رہی تو نفرت کی ایک چنگاری بھی 1 سال 2 سال 3 سال بعد آپ کو اس کے سامنے کھڑا کر دے گی، وہ آپ کا دوبارہ ایک طاقتور دشمن بن کر ابھرے گا۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ دشمن ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام ہو جائے، دشمنی ختم ہو جائے، نفرتیں مٹ جائیں، غلط فہمیاں دور ہو جائیں، تو پھر آپ نے آخر میں رب کعبہ کے 2 صفاتی نام یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ دونوں اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، ایک یا قہارو ہے جس کا لفظی معنی قہر پہنچانے والی ذات ہے، یہ ایک غیبی موکل ہے، ایک دن کے اندر دشمن کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے یا قہارو بڑا طاقتور عمل ہے، غیبی مدد سے ہی، غیبی موکل سے ہی دشمن آپ کا غلام ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے۔ اور یا جبارو کا مطلب ہے جبر کرنے والی ذات، یا جبارو پڑھنے سے آپ کے دشمن کے دل سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے دشمن کے دل سے ہر طرح کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، سازشیں ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ کے دشمن کا دل صاف ہو جائے گا، نفرت سے انکار ہو جائے گا، تو پھر آپ یا قہارو یا جبارو پڑھ کر اپنے دشمن پر ایسا قابو پاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں رات ہے تو وہ رات سمجھتا ہے، دن کہتے ہیں تو دن سمجھتا ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، آپ کا دشمن ویسا ہی کرتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں جادو، جنات، نظر بد، حسد نے لوگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے،
آج کے دور میں میرے نزدیک جس انسان نے اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کر لی، چاہے وہ ظاہری دشمن ہے چاہے وہ باطنی دشمن ہے، جس نے نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت کر لی، وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ خاص ایام میں عورتوں کو نماز پڑھنے سے ممنوع کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے خاص ایام میں یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ کوشش کریں، اگر میری مانے تو یا صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں، یا نماز عصر کے بعد پڑھیں، یا نماز عشاء کے بعد پڑھیں۔ یہ 3 وقت بڑے قبولیت کے وقت ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے سے ایک دن کے اندر فائدہ چاہتے ہیں تو ان 3 وقتوں میں اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اب یا قہار یا جبار پڑھ کر آپ نے اس بندے کا نام لے کر وظیفہ پڑھنا ہے، یا اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ یا قہار یا جبار ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا قہار یا جبار ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا قہار یا جبار ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہار یا جبار، یا قہار یا جبار، یا قہار یا جبار ہاتھ کنیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا قہار یا جبار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد اب اللہ والوں کی کامیابی کا تیسرا راز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے عمل مکمل ہونے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ اب آخری راز یہ ہے کہ عمل مکمل ہوتے ہی مصلی سے نہیں اٹھنا۔ آپ نے وہیں بیٹھ کر اپنے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، بعض اوقات واقعی کسی دشمن نے آپ کے کاروبار کو بند کیا ہوتا ہے، رشتوں میں بندش لگائی ہوتی ہے، یا آپ کے خلاف رکاوٹیں پیدا کی ہوتی ہیں، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ آپ کی پسندیدہ چیزوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے، اور جب تک آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر آپ کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کے اعمال فائدہ نہیں دیتے۔ اس لیے آپ نے عمل مکمل کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے کہ اے میرے مالک و مولا، میرے گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے تو نے میرے دشمن کے دل میں نفرت پیدا فرمائی، میرے محبوب کو مجھ سے دور کیا، لوگوں کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا فرمائی۔ جب آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اللہ راضی ہو جاتا ہے، پھر اللہ خود ہر انسان کے دل میں آپ کے لیے عزت، احترام، تقریب، انوار و تجلیات پیدا فرماتا ہے۔ لوگ خود آپ کے پاس چل کر آتے ہیں، آپ کی ہر بات مانتے ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یہ ہے کامل وظیفہ، یہ ہے اللہ والوں کے راز جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب میں نے اپنا حق ادا کیا، اب وظیفے کو آپ نے خود پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے، بے شمار فائدے ہوں گے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اپنے لیے، میرے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ آپ کی، میرے، ہم سب کی غیب سے حفاظت فرمائے، تمام دشمن کو نیست و نابود فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ بس عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے تصور میں پھونک مارنی ہے اس انسان پر جس کا نام لے کر آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یا جس انسان کو قابو میں کرنے کے لیے، جس کے دل سے نفرت ختم کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تصور میں اس کے دل پر پھونک مارتے ہی آپ کا کام ہو جائے گا، بلکہ وہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا۔